السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیو تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے بٹر اسکاچ با قلم ہما وکاس ایپیسوڈ 6۔ دیکھو سوہا، میں کچھ نہیں جانتا، اب جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہے، فیصل نے ٹوک ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ موبائل ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی اور سامنے اسکرین پر ویڈیو کال میں پریشان حال فیصل تھا۔ ندرت اس کے پہلو میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس وقت ماما سے کوئی بات نہیں کر سکتا، میں لاہور آتے ہی انہیں یہاں خالہ کے گھر لے آؤں گا، بس پلیز ابھی کے لیے کسی طرح یہ معاملہ ٹال دو۔ التجا کرتے ہوئے اس کی نظر آنسو بہاتی ندرت پر گئی۔ اس کو سنبھالو یار، نہیں دیکھ سکتا اسے ایسے روتے ہوئے، پلیز۔ اس نے بے چین لہجے میں کہتے ہوئے ندرت کی طرف اشارہ کیا، جس نے رو رو کر اپنا حال بے حال کر رکھا تھا۔ کیف کے گھر والوں کو ندرت اور بشری اور مہتاب کو کیف بہت پسند آیا تھا۔ بات تو یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ کیف کی فیملی کو آج رات گھر میں ہی روک لیا گیا تھا تاکہ صبح کو چھوٹی سی نسبت کی تقریب کر لی جائے۔ اب رات کے 12 بجے سب اپنے اپنے کمروں میں گئے تو ندرت آنکھ بچا کر نیچے اس کے پاس آ گئی تھی، جہاں وہ دونوں فیصل سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھیں۔ میں کیا کروں فیصل؟ میں نے کیف کو بہت سمجھایا تھا لیکن اب سب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے۔ زوہا نے بے چارگی سے اس کی مدد کی پیشکش کو مسترد کیا۔ فیصل آپ آ جائیں، جیسے بھی کریں، مجھے نہیں پتا۔ ندرت نے زکام زدہ آواز میں آنسو صاف کرتے ہوئے التجا کی۔ وہ یہ فقرہ فیصل کو 20 بار کہہ چکی تھی۔ ارے یار، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ بہت اہم پروجیکٹ ہے، وہ جھنجھلا گیا۔ ہاں، مجھ سے زیادہ اہم ہے نا، یہاں میری بات پکی ہو گئی ہے۔ صبح وہ لوگ نسبت طے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ اپنے پروجیکٹ کو لے کر بیٹھے رہے۔ ندرت کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ دونوں پھر سے آپس میں جھگڑنا شروع ہو چکے تھے۔ اگر میری شادی آپ سے نہیں ہوئی تو میں ساری زندگی آپ کو معاف نہیں کروں گی، وہ انگشت دانے فیصل کو دھمکی دے رہی تھی۔ زوہا پلیز کچھ کرو، فیصل نے روکھی صورت بنائے پھر سے زوہا سے التجا کی، جو ہونکوں کی طرح بس دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں زوہا، کچھ مت کرو، میں کر لوں گی ان سے شادی، یہ رہیں ادھر ہی۔ ندرت نے برہم لہجے میں بات کاٹی۔ اوکے اوکے، اگر میں آج چل بھی پڑتا ہوں تو تمہیں پتہ ہے نا کراچی سے لاہور تک کے فاصلے کا۔ اب میں اتنا لینڈ لارڈ تو نہیں ہوں کہ بائی ایئر آ جاؤں۔ مت آئیں، بائے، ندرت نے غصے میں جواب دیا اور پھر ایک جھٹکے سے موبائل بند کر دیا۔ وہ اب اونچا اونچا رو رہی تھی۔ زوہا نے بے چینی سے لب کچلتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ندی، پلیز اسٹاپ کرائنگ۔ سوہا، میں نے سوچ لیا ہے، بس۔ وہ ایک دم سے آنسو پوچھتے ہوئے پرعزم انداز میں سیدھی ہوئی۔ کیا؟ زوہا نے تفکر سے بھویں سکڑائیں۔ میں کیف سے شادی کر لوں گی، ندرت نے سپاٹ لہجے میں کہا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پاگل مت بنو ندی۔ اچھا چپ، میں کرتی ہوں کچھ۔ وہ علی کے روم میں ہے نا؟ وہ اسے خود سے بھیجے کہہ رہی تھی، جبکہ ذہن اب 480 کی رفتار پر دوڑنے لگا تھا۔ ندرت حیرت سے الگ ہوئی۔ کیا کرو گی اب؟ بس تم میری کچھ مدد کر دو، علی کو کچھ دیر باتوں میں الجھا کر رکھنا۔ وہ آنکھوں کو چندی کیے پرسوچ لہجے میں بولی۔ وہ بستر میں گھسا زین سے پیغامات کا تبادلہ کر رہا تھا۔ کسی نئی جگہ پر نیند تو کم ہی آتی تھی، اس لیے وہ موبائل پر پیغامات کے تبادلے میں مگن تھا جب دروازے پر دستک ہونے پر پہلے علی اپنے بستر سے اٹھ کر باہر گیا اور کچھ دیر بعد ہی اسے اپنے سر پر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ کیف نے سراسیمگی میں گردن اٹھائی۔ زوہا اپنے مخصوص انداز میں شال میں لپٹی اس کے سر پر کھڑی تھی۔ فرق صرف یہ تھا، اس کا چہرہ اس وقت مسکین تاثرات پیش کر رہا تھا۔ اس کے اس غیر متوقع آمد پر فون جو کیف کے ہاتھ میں تھا چھوٹ کر زور سے چہرے پر لگا۔ تم؟
وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور بھویں حیرت سے اچکا کر کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہاں مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ سپاٹ لہجے میں مگر سرگوشی کے انداز میں گویا ہوئی۔ وہی بات جو شام کو کی تھی۔ کیف نے ہاتھوں کا سہارا لیے خود کو بیٹھنے میں مدد دی۔ رات کے اس وقت کھنکی کی شدت بڑھ چکی تھی اور محترمہ اس وقت ننگے پاؤں فرش پر کھڑی تھیں۔ یس، وہی بات۔ پلیز تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ کسی کی زندگی کا معاملہ ہے، اپنی زندگی میں کوئی ایک کام تو نیکی کا کر جاؤ۔ لہجہ ملتجی تھا۔ اوف، میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، میری بھی مجبوری ہے۔ تم اپنی کزن کو کہو نا کہ وہ انکار کر دے۔ کیف نے جواب دینے کے دوران پھر سے اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے اتنی ٹھنڈ میں یوں کھڑی تھی؟ وہ انکار کر چکی ہے، لیکن اس کے پیرنٹس زبردستی کر رہے ہیں۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ وہ کسی اور لڑکے سے بہت پیار کرتی ہے، اور اگر دونوں نہیں مل سکے تو بہت غلط ہوگا۔ پریشان سے لہجے میں اس کی منتیں کرتی وہ پچھلے دنوں سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ کیف نے دلچسپی سے اس کے ٹھٹرتے سفید چہرے اور ہلکی گلابی ہوئی ناک کو دیکھا۔ اوہ، تو اس لیے وہ انکار کرنا چاہتی، مطلب کروانا چاہتی ہے۔ کیف نے پرسکون انداز میں لب بھیجے۔ جی بالکل۔ اور تم نے کیوں کیا تھا؟ میرا مطلب تم بھی کسی سے؟ مستفسرانہ آبرو اچکائے اور لہجے میں بھی ہلکی سی چبھن تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، زوہا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مطلب تم صرف نفرت کرتی ہو، اور وہ بھی مجھ سے؟ کیف ایک جھٹکے سے کمفرٹر ہٹاتا بستر سے اٹھ کر اب اس کے مقابل کھڑا تھا۔ اف اف، فرش بہت ٹھنڈا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ فرش پر ننگے پاؤں رکھتے ہی احساس ہو گیا تھا وہ اپنی کزن ندرت سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تم بات کو گھماؤ مت، جو میں نے کہا ہے اس کا جواب دو۔ کل صبح اس رشتے سے انکار کر دو اور جاؤ یہاں سے۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے دھوس جمانے کے انداز میں کہا۔ تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ زوہا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اب غصے سے دونوں ہاتھ کیف کے گردن کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ لو، ابھی دبا دو نا، نہ رہے گا باس، نہ بجے گی بانسری۔ بے ساختہ کیف نے اس کے دونوں ہاتھ کو تھام کر جیسے ہی اپنی گردن پر رکھا، ٹھک سے دروازہ کھلا۔ کیف، تمہاری دادی کی دوائی تمہارے بیگ میں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر جہاں شمائلہ کی آواز ہلکے میں دب کر رہ گئی، وہاں بشری کی آنکھیں تو ابل کر باہر آ چکی تھیں۔ کیف کی دادی کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی اور ان کی تمام دوائیاں کیف کے پاس تھیں۔ شمائلہ بشری کو ساتھ لے کر اس کے کمرے میں پہنچی تھی اور رات کے 1 بجے وہ اور زوہا گلے میں باہیں ڈالے۔ زوہا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ بشریٰ کی حیرت سے کانپتی آواز بامشکل نکل رہی تھی۔ وہ دونوں جو ساکت و صامت کھڑے تھے، کرنٹ کھا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ آدھی رات کو سارے میزبان اور مہمان لاؤنج میں موجود تھے۔ سب کی خشمگین نگاہیں ان پر جمی تھیں اور وہ دونوں مجرموں کی طرح کٹہرے میں کھڑے تھے۔ سب کی حیرت سے پھٹی آنکھیں ان پر گڑی تھیں۔ شمائلہ نے تو کیا ہی کہنا تھا۔ بشری نے ان دونوں کے منظر کو تھوڑا سا مسالہ لگا کر پیش کر دیا تھا۔ کیف نے ایک چور نگاہ سب پر ڈالی اور پھر اس گہری اور عجیب و غریب خاموشی کو توڑا۔ دیکھیں، اس میں زوہا کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی اسے کمرے میں بلایا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے زوہا ہی پسند ہے۔ میں چاہتا تھا ایک دفعہ خود اس سے بات کر لوں، شاید یہ مان جائے۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ تحمل سے بات کر رہا تھا۔ زوہا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو بڑے طریقے سے سب اپنے سر لے گیا تھا۔ اچھا، تم نے اسے بتایا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور پھر اس نے آ کر تمہارے گلے میں باہیں ڈال دیں؟ بھائی واہ! بشری نے تمسخر اڑایا۔ سب پھر سے ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ آفتاب کی گردن تو مزید جھک گئی تھی اور شریعہ بیگم تو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھیں۔
نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، کیف نے گڑبڑا کر مزید وضاحت دینی چاہی جب زوہا کی آواز پر اس سمیت سب پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ بابا، میں کیف سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں نے فیصل آباد میں شادی پر جو فیصلہ جلدی بازی میں لیا تھا، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ پورے اعتماد لہجے میں سر جھکائے اس نے اپنی بات مکمل کی اور پھر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں موجود ہر فرد ہکا بکا بیٹھا تھا اور ایک واحد وہ تھا جس کا دل تو پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا، بس پلک نہیں جھپک رہی تھی۔ سرخ اور آف وائٹ ملاپ کا بھاری بھرکم لہنگا زیب تن کیے اور 16 سنگار سے لیس چہرے کے ساتھ آج اس کے سامنے ہر استعارہ کم لگ رہا تھا۔ 20 دن کے اندر اندر شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہوئی تھیں اور آج وہ زوہا آفتاب سے مسز کیف ایمان بنی بیٹھی تھی۔ میرج ہال کے برائے طول روم میں اس وقت اس کے ساتھ ندرت موجود تھی اور کچھ دیر پہلے ہی نکاح خواہ کے ساتھ سب بڑے باہر نکلے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل شہزادی جیسی، ندرت نے کوئی 20 بار اپنے موبائل میں اس کی تصویر بناتے ہوئے تعریف کی تھی اور وہ تھی کہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح لٹکے منہ اور سڑے لہجے کے ساتھ ہونکار بھرنے پر اکتفا کیا۔ ندرت نے موبائل بند کیا اور لب کچلتے ہوئے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ سوری یار زوہا، خفت بھرے لہجے میں کہتی وہ سر جھکائے ہوئی تھی جب زوہا کی غصیلی اور تڑکتی آواز پر سر پٹا کر سر اوپر اٹھایا۔ ارے بس کر دو یار، پچھلے 20 دن سے معافی ہی مانگے جا رہی ہو۔ مجھے تو اب کیف کے بعد اس معافی لفظ سے بھی نفرت ہونے لگی ہے۔ میری قسمت اس کیف کے ساتھ ہی پھوٹنی تھی، سو پھوٹ گئی۔ بس ثابت ہوا یہ تو تقدیر میں لکھا تھا اور تقدیر کا لکھا کوئی لاکھ کوشش سے بھی نہیں بدل سکتا۔ میری شادی اس لچے سے ہی ہونی تھی، ایسے نہ ہوتی تو ویسے ہو جاتی۔ میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں، اوپر سے تم ہر آدھے گھنٹے بعد معافی مانگ کر میرا دماغ پکا رہی ہو۔ اچھا بابا، نہیں کہتی اب، کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہی ہو؟ منہ لٹکائے بیٹھی تھی تو دل بھر آیا۔ ندرت نے اس کے یوں غصہ دکھانے پر نروکھے پن سے وضاحت دی۔ منہ تو اب ساری عمر یوں ہی لٹکا رہے گا، تو کیا تم ساری عمر مجھ سے معافیاں مانگتی رہو گی؟ اف اللہ، تم تو آج الٹے توے پر بیٹھی ہو، ندرت نے خفگی سے گھورا۔ تو اور کیا کروں، میری کون سا یہاں من چاہے پیا سنگ رخصتی ہو رہی ہے جو منہ سے سرد ہوائیں نکالوں۔ اچھا بس چپ، یہ ہونٹوں کے پاس سے بیس خراب ہو رہا ہے۔ ندرت نے آنکھیں چندی کیے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا اور اب کی بار وہ واقعی پریشان ہوئی لیکن چپ تب بھی نہیں ہوئی۔ جتنا سڑا میک اپ کروایا ہے ایسے ہی ہونا ہے، اور کمبخت ماری آج دلہن بناتے ہوئے بھی اپنے آوارہ شوہر کے قصے سنا سنا کر ڈراتی رہی۔ وہ اب بھاری بھرکم لہنگے کو بمشکل سنبھالتی اپنی جگہ سے اٹھ کر دیوار پر لگے کر اور شیشے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ اچھا اب زیادہ دل برا مت کرو، کیف بھائی اب اس لوفر ناوید جیسے بھی نہیں ہیں۔ تم یہ اب میرا جھوٹ موٹ کا دل رکھنا بند کرو، وہ مجھے بھی پتا ہے کتنے پانی میں ہے تمہارے کیف بھائی۔ منہ بسور کر بھائی پر زور دیتے وہ شیشے میں ندرت کا عکس دیکھ رہی تھی۔ ارے پاگل، تم تو کیف بھائی نہ کہو، ابھی 5 منٹ پہلے تو نکاح ہوا ہے۔ تمہارا کیف بھائی کہا ہے، کہیں نہیں گیا میرا نکاح۔ زوہا نے اس کے عکس کو گھورتے ہوئے اونچی آواز میں تصحیح کی۔ اسی لمحے برائڈل روم کا دروازہ کھولے حفصہ اندر داخل ہوئی۔ بھاری کامدار میرون سوٹ میں ملبوس وہ ایکلوتی بہن کی شادی پر پوری چاہ سے تیار ہوئی تھی۔ وہ اب زوہا کو آنکھیں نکالتے ہوئے آگے بڑھی۔ زوہا آہستہ بات کرو، آواز باہر تک جا رہی ہے۔ بول لینے دو، یہ کچھ ہی تو گھنٹے ہیں، جی بھر کے بول لوں، پھر تو وہ ہو جائے گا نا سسرالیا تمہاری طرح۔ اچھا چلو
کیف اسٹیج پر آ گیا ہے، تمہیں لے کر جانا ہے اب۔ حفصہ نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے دوپٹے کو چہرے کے قریب سے درست کیا۔ وہ جو کب سے بنا کسی خوف و خطرے کے پٹر پٹر بول رہی تھی، ایک پل کے لیے یوں لگا جیسے دل ڈوب گیا ہو۔ اف، آ گئی وہ کھڑی، چہرے کا رنگ ایک دم سے زرد ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلو یہ تیوری ختم کرو اب ماتھے سے اور ہلکا سا مسکراؤ۔ حفصہ نے محبت سے مشورے میں لپیٹے حکم جاری کیا۔ مجھ سے یہ ماڈلنگ نہیں ہوگی، جی سڑا پڑا ہے، اس نے چہرے کے زوائیں مزید بگاڑتے ہوئے کہا، جبکہ دل اب سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ بکواس مت کرو، 4 دن بعد جب کیف کی مالا جپنے لگو گی تو خود ہی شادی کی ویڈیوز دیکھ کر افسوس ہوگا کہ کاش میں یوں کدو جیسا منہ بنا کر نہ بیٹھتی۔ جب ہی نہ لوں میں کیف کی مالا۔ اس نے بد مزہ صورت بنائی، دانت پیسے اور پھر بھاری لہنگے کو جھنجھلا کر دونوں کناروں سے پکڑا۔ غضب خدا کا، یہ اتنا بھاری لہنگا لینے کی کیا تک بنتی تھی، سنبھالا بھی نہیں جا رہا ہے مجھ سے۔ اچھا اب زیادہ نخرے مت کرو، سب دلہنیں پہنتی ہیں۔ ندی پکڑو اس کو دوسری طرف سے۔ حفصہ نے ایک طرف سے اسے پکڑا اور دوسری طرف سے ندرت کو پکڑنے کا اشارہ کیا۔ برائڈل روم سے نکلتے ہی ہال کے دروازے پر ویڈیو بنانے والوں اور مہمانوں کا رش لگا تھا۔ ہر آنکھ اسے رشک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ حفصہ اور ندرت کے وسط میں کھراما چلتی وہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی جب نگاہ اٹھا کر سامنے کیف کو دیکھا۔ سیاہ شیروانی میں کھڑا مسکراتا وہ اس کے اسٹیج تک پہنچنے کا منتظر تھا۔ اف، اس بے عقل کو میرے لہنگے کے کمبینیشن کا نہیں پتا تھا کیا؟ سیاہ شیروانی پہن کر آ گیا۔ غصے سے دانت پیستے ہوئے ندرت کے کان میں سرگوشی کی جو ساتھ چلتی حفصہ کو صاف سنائی دے گئی تھی۔ سوہا تمیز کرو، جلدی میں شادی ہوئی ہے، جیسی میری ہوگی لے لی، اب یہ ٹرٹر بند کرو گی؟ کچھ دیر پلیز۔ حفصہ نے فوراً غصے سے اسے ڈپٹا، بس گھور کر رہ گئی۔ وہ لوگ اب اسٹیج کے پاس پہنچ چکے تھے جہاں ویڈیو بنانے والے کی ہدایت کے مطابق کیف نے کوئی تیسری بار اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور پھر اللہ اللہ کر کے اسے شور و گل میں اسٹیج پر چڑھایا گیا۔ کیف کی باچھیں کھلی تھیں، وہ پھولے نہیں سما رہا تھا اور وہ بس 1-2 دفعہ جبراً مسکرا پائی تھی۔ حفصہ بار بار اسے آنکھیں نکال کر مسکرانے کا کہہ رہی تھی، جسے وہ دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہی تھی۔ ناقابل برداشت ویڈیو شوٹ اور پھر تمام رسومات میں سے گزر کر آخر کار رخصتی کا وقت آ ہی گیا، اور وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ ایک آنسو نہیں بہائے گی، پتہ نہیں کہاں سے ایک سمندر امڑ آیا تھا۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ شریعہ، آفتاب، ندرت، حفصہ اور پھر علی کے گلے لگ کر روتے روتے وہ اپنے میک اپ کا کافی حد تک بیڑا غرق کر چکی تھی۔ اب حالت ایسی تھی کہ کاجل آنکھوں میں پھیل کر نیچے آ رہا تھا اور ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ تو کار میں بیٹھتے ہی کیف کی کسی بیوٹیشین کزن نے بڑی مہارت سے اس کا سارا میک اپ درست کر دیا تھا، ورنہ اس کے حسن کے جو دمکے وہ اپنے گردوہ نگاہ میں بجا کر آئے تھے وہ سب اسے دیکھ کر منہ میں انگلی دبا جاتے۔ بھاری بھرکم لہنگے کو مور کے پنکھ کی طرح بیڈ پر پھیلائے وہ کسی پتلے کے مانند بیٹھی تھی جس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ کمرے کے دروازے پر پچھلے کوئی آدھے گھنٹے سے کیف اور اس کی بہنوں میں نوک جھوک چل رہی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے بازو تانے کھڑی تھی اور کیف کو اندر جانے سے روک رہی تھی۔ زوہا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چیخ کر کہے، بس کر دو اب، اسلام آباد کا سفر، پھر یہاں رسومات اور فوٹو شوٹ۔ اس کی کمر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، پر وہاں کسی کو کیا پرواہ تھی۔ کھی اور ہی کا یہ دورانہ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے کیف میاں نے ہاتھ میں پکڑے پیسوں میں مزید اضافہ کیا اور پھر سے بہنوں کی طرف بڑھائے۔
نہیں نہیں کیف بھائی، یہ بہت کم ہے، نہیں نہیں ہم نہیں لیں گے۔ وہ مصنوعی کھپکی دکھائے پھر سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب کی بار تو بس اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا، لیکن شمائلہ بیگم کو شاید اس کے اترے چہرے پر ترس آ گیا۔ ارے بھائی، تم دونوں کے چوچلے ختم نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھو تو بھابھی کتنی تھکی ہوئی ہیں، بھائی نے جتنی خوشی سے دیے ہیں رکھ لو۔ شمائلہ کی ڈانٹ پر وہ سر ہلاتے پیچھے ہوئی اور کیف کو اندر کیا۔ چند منٹ دوسرے رشتہ داروں کے معنی خیز جملوں کے جواب دینے کے بعد کیف نے دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، وہ جو تب سے سب کے لحاظ میں بس چپ سادے اور کسی سجے ہوئے پتلے کی طرح بیٹھی تھی، جھٹ سے لہنگا سمیٹنے لگی۔ وہ اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں کی پرواہ کیے بنا اس کے پاس سے گزرتی سنگھار میز کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بیزار صورت بنا کر دوپٹے کی پنس کو الگ کرنے لگی۔ کیف یوں ہی ہکا بکا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا کچھ ذہن میں ترتیب دے کر کمرے میں داخل ہوا تھا، اور ابھی تو صحیح سے ہمت بھی نہیں پیدا ہوئی تھی کہ محترمہ کے تیور دیکھ کر وہ بھی ہوا ہو گئی۔ کیف یوں ہی ہونک بنا کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا جب وہ غصے میں بھری ایک دم پلٹی۔ ایسے کھڑے ہو کر گھورنے کے بجائے میری مدد بھی کر سکتے ہو۔ لگتا ہے بہت تھک گئی ہے۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا آگے بڑھا اور ہاتھ میں پکڑی منہ دکھائی کی انگوٹھی والی ڈبی کو سائیڈ میز پر رکھ کر اس کے لہنگے اور دوپٹے میں لگی پنس تلاش کرنے لگا۔ ایک ایک کر کے ساری پنس کو علیحدہ کرنے کے بعد جیسے ہی دوپٹہ جوڑے سے الگ ہوا، زوہی نے سکھ کا سانس لیا، لیکن جیسے ہی وہ سر سے دوپٹہ علیحدہ کر کے ایک طرف کرنے لگی، پتہ چلا دوپٹہ تو کمر سے بھی پنوں سے جڑا ہے۔ اوف، توبہ ہے، وہ جھنجھلا گئی۔ کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ایک منٹ گھومو ذرا۔ کیف نے نرمی سے اس کا رخ موڑ کر کمر پر لگی پنس کو الگ کیا۔ سجی سوری زوہا اس کے اتنے قریب کھڑی خوابوں کی تعبیر لگ رہی تھی۔ ہٹو آگے سے۔ وہ جو نرمی سے اس کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا، اس کے یوں چبھتے لہجے پر حیرت سے آبرو اٹھائی۔ کیا؟ میں نے کہا ہٹو آگے سے۔ وہ اب کی بار اور اونچا بولی تھی، اور پھر اس کے پہلو سے نکلتی لہنگا سنبھالتی واش روم جا گھسی۔ کیف نے اداسی سے نگاہ سنگھار میز پر رکھی ڈبی پر ڈالی اور پھر دل محسوس کر شیروانی اتارنے لگا۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ باتھ روم سے باہر آئی تو سادہ سے گرم سوٹ میں ملبوس اور دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ تھی۔ اس کے سارے ارمانوں کا خون کیے وہ اب سپاٹ چہرے کے ساتھ بیڈ کی طرف آ رہی تھی۔ کیف نے بھرپور خفگی سے اس کی طرف دیکھا، جس کی محترمہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مزے سے آگے بڑھی اور پھر بیڈ کے دوسرے کونے سے تکیہ اٹھا کر سیدھی ہوئی۔ بہت نیند آ رہی ہے مجھے، تم کدھر سو گے؟ وہ جو پہلے سے ہی خفا سا بیٹھا تھا، اس کی اگلی گلفشانی پر دب کر بھویں اکٹھی کی۔ مطلب یہ کہ میں یہاں بیڈ پر سو رہی ہوں، تو تم یہاں تو نہیں سو سکتے نا؟ کیوں؟ میں اور کہاں سوؤں گا؟ یہیں بیڈ پر تمہارے ساتھ ہی سوؤں گا۔ رعب اور غصے کا تاثرات لیے وہ اب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک منٹ، لیٹ می کلیئر ون تھنگ مسٹر کیف ایمان، یہ شادی میری صرف مجبوری تھی۔ میں آج بھی تم سے اس لیول کی نفرت کرتی ہوں، اس لیے یہ رعب اور حق مجھے دکھانے اور جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 سیکنڈ کی خاموشی تھی۔ وہ ناک سکیڑے کھڑی تھی جب کیف نے بھی اسی کے انداز میں انگشت تان کر جوابی وار کیا۔ لیٹ می کلیئر ون تھنگ مسز کیف ایمان، میں پہلے بھی تم سے پیار کرتا تھا اور اب تو ہائی لیول والی محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ زوہا نے نخوت سے ناک بھینچی اور پیچھے ہوئی۔ 4 دن کے چونچلے، پھر گھر کی مرغی دال برابر۔
تم بیوی ہو، مرغی نہیں۔ کیف نے محبت سے ہاتھ پکڑ کر پھر سے فاصلہ ختم کیا۔ ایک پل کے لیے وہ گڑبڑا گئی مگر پھر سے پوری قوت سے ہاتھ چھڑایا۔ کچھ دن کے بعد مرغی ہی بن جاؤں گی جس کا ذائقہ تمہیں دال لگنے لگے گا۔ سوہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ اب اکتاہٹ سے تیوری چڑھائے پوچھ رہا تھا۔ بالکل صحیح بات کر رہی ہوں۔ خیر سے تم تو ویسے بھی کریکٹر کے زیرو ہو، تو تم پر تو یہ سب باتیں ایک دم سے فٹ بیٹھ رہی ہیں۔ ناک چڑھا کر کہتی وہ اب بیڈ پر بیٹھ چکی تھی جبکہ وہ اب سر تھامے کھڑا تھا۔ کیسے یقین دلاؤں اپنی محبت کا تمہیں؟ کیسے بھی نہیں، فی الحال مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دے دو تو مہربانی ہوگی۔ وہ سر تک کمفرٹر اوڑھ چکی تھی۔ کیف نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اوکے فرینڈز، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔